ناظرین، کاظمی سادات کا تعلق دراصل شیعہ مسلم کمیونٹی سے ہے، جن کا تعلق بنیادی طور پر ماڈرن ڈے عراق کے شہر کاظمین سے ہے، جو کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم امام علی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس خاندان کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے بھی ہے۔ یہ خاندان دنیا کی موسٹ انفلوئنشل فیملیز میں بھی شامل ہے۔ ان لوگوں کو سید ٹائٹل سے بھی ریفر کیا جاتا ہے۔ کاظمی سادات کی اسلامی دنیا کی ریلیجیس اور کلچرل لائف کے لیے بہت سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنز ہیں۔ امام علی رضا کی شہادت کے بعد عباسی خلافت کے ہاتھوں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، کاظمی سادات کا دنیا کے مختلف حصوں میں مائگریٹ کرنے کی ایک خاص وجہ ان کی ہوم کنٹریز میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ اس کی ایک مثال ایران عراق وار ہے۔ اس جنگ کے دوران جو کاظمی سید عراق میں رہتے تھے فیس پرسیکیوشن، کیونکہ وہ شیعہ مسلم تھے۔ عراقی گورنمنٹ جو کہ صدام حسین کے انڈر تھی، شیعہ پاپولیشن کو بری طرح ٹارگٹ کیا، جس میں کاظمی سادات کی کافی تعداد تھی، اور پھر ان لوگوں نے ایران ہجرت کرنا اپنے لیے بہتر سمجھا، اور کچھ لوگ یورپ اور نارتھ امریکہ ہجرت کر گئے۔ اگرچہ یہ مائگریشن ان لوگوں کے لیے اتنی آسان نہ تھی، کیونکہ اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ کے چلے جانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ فیکٹ ان کی ریزیلینس اور اڈیپٹیبلٹی کی بھی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹر اکانومک اپارچونیٹیز کی غرض سے بھی ان لوگوں نے ہجرت کی تھی۔ ڈیورنگ دا صفوی ڈائناسٹی ان پرشیا، کاظمی فیملی کے کئی افراد نے ریلیجیس لیڈرز اور اسکالرز کے طور پر سرو کیا، جن میں شیخ علی کاظمی قابل ذکر ہیں، جو کہ شاہ اسماعیل اول کے کلوز ایڈوائزر تھے۔ برصغیر میں موجود کئی کاظمی سید دراصل مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر سعودی عرب۔ 19ویں صدی میں بہت سے کاظمی سیدوں نے پرشیا سے انڈیا مائگریشن کی۔ بعد میں لکھنؤ شہر شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک لرننگ سینٹر بن گیا۔ 20ویں صدی میں کاظمی سادات نے انڈین انڈیپینڈنس کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس فیملی کے بہت سے افراد سوشل ایکٹیویزم میں انوالوڈ تھے۔ اوور ٹائم امام علی رضا کی اولاد دنیا میں پھیلتی چلی گئی، جن میں سے کافی لوگ انڈین سب کانٹیننٹ میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پرٹیکولرلی انڈین اسٹیٹ اتر پردیش میں اکثریت رکھتے ہیں۔ انڈیا میں شیعہ اسلام کو فروغ دینے میں کاظمی سادات کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے کافی افراد اسکالرز اور ٹیچرز ہیں۔ ڈیورنگ دا اپرائزنگ اگینسٹ برٹش کالونیل رول، کاظمی سادات نے کثرت سے ریزسٹنس موومنٹ میں شرکت کی، جن میں سے نصیر الدین احمد قابل ذکر ہیں، جو کہ ایک ریلیجیس لیڈر تھے۔ اس کے علاوہ سید علی نقی کاظمی، جو کہ ایک اسکالر تھے، الہ آباد میں ریزسٹنس موومنٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، کاظمی سادات میں اپنی کمیونٹی کے اندر ایجوکیشن اور لٹریسی کو پروموٹ کرنے کی خاص ٹریڈیشن موجود ہے۔ اس خاندان سے جڑے کئی لوگوں نے رورل ایریاز میں کوالٹی ایجوکیشن کی غرض سے اسکولز وغیرہ بھی بنائے۔ اس کی ایک مثال کاظمی ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے، جس کی بنیاد سید سجاد کاظمی نے سال 2008 میں رکھی تھی، جہاں بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ ان ساؤتھ ایشیا مغل دور میں بہت سارے کاظمی سادات رائل کورٹ میں بیوروکریٹس اور ایڈوائزرز کے طور پر کام کرتے تھے، اور اس ریجن میں شیعہ اسلام کی پروپیگیشن کے لیے جدوجہد کی، اور پھر بہت سارے ریلیجیس سینٹرز اور شرائنز بھی اسٹیبلش کیے، جن میں حضرت عباس علیہ السلام کا شرائن قابل ذکر ہے، جو کہ کربلا عراق میں ہے۔ کاظمی سادات دراصل براڈر شیعہ مسلم کمیونٹی کا حصہ ہیں، جو کہ 15% کے قریب ہے۔ فیلڈ آف آرکیٹیکچر اور اربن پلاننگ میں ان لوگوں کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ کئی مساجد اور خوبصورت بلڈنگز ان کی آرٹسٹک اور آرکیٹیکچرل سکلز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے یونیک سٹائل آف کیلیگرافی کے لیے جانے جاتے ہیں، جسے کوفی اسکرپٹ کہا جاتا ہے، جس کا نام کوفہ شہر کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جو کہ اپنے اینگولر اور جیومیٹرک شیپس کی وجہ سے بہت مقبول ہیں۔ اٹ از آفن یوزڈ فار انسکرپشن آن ریلیجیس بلڈنگز۔ بہرحال ناظرین، ان لوگوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس وجہ سے لوگ آج کاظمی سادات کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شاہوار ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کیجیے۔